ابھی ہم جس مقام پر موجود ہیں وہ نیشا پور سے بہت قریبی مقام قدمگاہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا مقام ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز وہ ہے کہ جو ہمارے پیچھے بیک سائڈ پر موجود ہے، جس پر لکھا ہے چشمہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ اس کی داستان کیا ہے؟ روایات ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ بہت ایک فاصلہ آ گیا ہے تو مختلف روایات ہم تک پہنچی ہیں۔ ایک مشہور روایت یہ ہے کہ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام مدینہ سے مرف کے مقام پر جا رہے تھے کہ جہاں پر مامون نے بلایا تھا، خراسان میں جا رہے تھے، تو مامون نے ایسے راستوں سے مولا رضا کو گزارا ہے کہ جہاں پر شیعوں کی آبادی نہ ہو۔ جیسے قم کی سرزمین وہاں سے پسند نہیں کیا کہ وہاں سے مولا رضا کا گزر ہو، اسی طریقے سے کوفے کی سرزمین وہاں سے پسند نہیں کیا کہ مولا رضا کا گزر ہو، تو ایسے علاقوں سے اس نے گزارا جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو، یا اگر آبادی ہو تو ان کے چاہنے والوں کی آبادی نہ ہو۔ جب امام رضا نیشا پور کے قریب آنا شروع ہوئے تو نیشا پور ویسے شیعوں کا شہر نہیں تھا، تقریباً وہاں پر اہل سنت آبادی تھی، لیکن اہل سنت بھی جس طرح سے ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ 2 طرح کے مزاج رکھنے والے ہیں، کہ افراطی ہیں جو تکفیری ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو محب اہل بیت ہیں، مولائی ہیں، اولاد رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو یہی ماحول تھا نیشا پور کے اندر کہ انہوں نے پسند کیا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے امام نہ صحیح لیکن اولاد رسول سے تو ہیں، نسل حضرت زہرا سے تو ہیں، لہٰذا آئے مولا رضا کی خدمت میں۔ اور کتنی تعداد میں آئے، چونکہ علماء کا بہرحال یہاں پر ہولڈ تھا، اور جب علماء نے دیکھا کہ عوام نے دیکھا کہ علماء گئے ہیں امام رضا کی خدمت میں، تو اس زمانے کی جو عوام تھی وہ بھی آئی مولا رضا کی خدمت میں، اور تعداد جو میکسیمم تعداد ملتی ہے وہ انسان کے عقل سے باہر ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں مولا رضا کی خدمت میں۔ اور واقعی یہ تصور کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں کیسے اتنی بڑی تعداد آئی، لیکن کم سے کم تعداد بھی جو بیان کی گئی ہے وہ 10,000 کی ہے، تو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اتنی تعداد ہوگی، ایک جمع غفیر جمع ہو گیا ہوگا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے۔ اور زیادہ تعداد بیان کی گئی ہے وہ 20 یا 30,000 کے قریب ہے، تو ایک بہت بڑا کراؤڈ آیا تھا امام رضا علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے اور ان کی زیارت کرنے کے لیے۔ جب مولا رضا کی سواری یہاں سے گزر رہی تھی تو لوگوں کا انتظار تھا کہ اب کب نقاب مولا رضا ہٹائیں گے، چونکہ روایت یہ کہتی ہے کہ گرمی کا زمانہ تھا، اور گرمیوں میں بھی لوگ اپنے چہرے پر نقاب رکھا کرتے تھے تاکہ اس گرمی کی لو سے محفوظ رہے۔ تو جب مولا رضا کی سواری آگے بڑھی تو سب سے پہلے لوگوں کی فرمائش یہ تھی کہ اپنا چہرہ انور دکھائیں، تو مولا رضا نے پہلے اپنے عماری کے ہودج کو اور اس کے جو پردے کو ہٹایا، تو لوگوں نے دیکھا کہ مولا رضا علیہ السلام کی قد و قامت ہے۔ پھر چہرے پر نقاب موجود تھا، امام رضا سے درخواست کی کہ آپ اپنے چہرے کے نقاب کو بھی ہٹائیے تاکہ ہم رسول اللہ کے خون کی زیارت کریں، کیونکہ ہم نے رسول اللہ کی زیارت تو نہیں کی ہے، کم از کم رسول اللہ کے جیسے جو شبیہ ہیں ان کی زیارت کریں۔ یہ باقاعدہ روایت کے جملے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف حضرت علی اکبر شبیہ رسول نہیں ہے، حسن مجتبیٰ بھی شبیہ رسول ہیں، حسین سید الشہداء بھی شبیہ رسول ہیں، اور 12 کے 12 وہ ہیں جو شبیہ رسول ہیں۔ تو پھر مولا رضا کے چہرے انور کی انہوں نے زیارت کی۔ جب زیارت کر لی تو کہا کہ آپ کوئی حدیث رسول بھی سنائیے، کوئی بات بھی بیان کیجیے، ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر اتنے بڑے مجمع کے لیے جو چھوٹے سے کلام کا مولا رضا نے انتخاب کیا، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے خطیب کے لیے، بہت ضروری ہوتا ہے اسپیکر کے لیے کہ کس موقع پر کون سی بات بیان کر رہا ہے۔ بہت کم وقت ہے اور بہت خوبصورت سی حدیث بیان کی، کہا کہ ایک حدیث میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں جو حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی عام طور پر پیغمبر سے ہم تک پہنچتی ہے، کبھی کسی اور ذریعے سے ہم تک حدیث قدسی نہیں پہنچ سکتی، یعنی جو پروردگار کی بات ہو وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن یہاں مولا رضا نے بتایا ہے کہ ہم تمہیں حدیث قدسی بھی سنا سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے بیان کی کہ میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، اور انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے، اور انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے، اور انہوں نے اپنے بابا علی زین العابدین سے، اور انہوں نے اپنے بابا حسین سید الشہداء سے، اور انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے، اور انہوں نے اپنے بھائی اور پیغمبر رسول اکرم سے، اور انہوں نے جبرائیل امی سے، اور جبرائیل نے پروردگار سے سنا کہ پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک قلعے کی مانند ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ پروردگار کے جو فرمان تھا یہ لوگوں نے سنا، تحریر کیا اور جانے لگے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب پیغمبر کو تحریر دینے کے لیے قلم و دوات دینے والے لوگ نہیں تھے،
اور آج اولاد رسول کے لیے لوگ اتنا بے چین ہو رہے ہیں کہ کوئی آپ حدیث رسول سنائے تو ہم اسے اپنے یہاں ضبط کریں اور محفوظ کریں۔ پھر جب یہ حدیث رسول بیان ہو گئی، مولا کی سواری آگے بڑھی، اور سواری آگے بڑھنے کے بعد پھر محمل کا پردہ ہٹا۔ پہلے جو ہٹا تھا وہ ان کی فرمائش پر ہٹا تھا، اب جب ہٹایا ہے تو مولا رضا محسوس کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ابھی مکمل نہیں پہنچائی ہے میں نے، نامکمل ہے، اس لیے مکمل کرنا ضروری ہے۔ خود اپنے مرضی سے پردہ ہٹایا اور پھر آگے شاہ فرمایا کہ وہ جو حدیث ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ بشرطہا و شروطہا، اس لا الہ الا اللہ کی شرط و شرائط بھی ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور اس شرائط میں سے ایک خود میں بھی ہوں۔ یعنی توحید نامکمل ہے جب تک امامت اور نبوت نہ ہو، اور امامت نامکمل ہے جب تک امامت کے اندر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی امامت پر یقین نہ ہو۔ یہ پوری روایت، اللہم صلی علی محمد و محمد یہ پوری روایت بیان کرنے کے بعد مولا کی سواری آگے بڑھ گئی، اور کتنے میں نے آپ کی خدمت بیان کر دیے، تقریباً کم از کم 10,000 افراد ہیں جو اس کو سننے والے ہیں، 20,000 افراد 30,000 افراد ہیں جو سننے والے ہیں، کتنوں نے اسے نقل کیا ہوگا، کتنوں نے لکھا ہوگا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں کتابوں کے اندر، تو برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی حدیث موجود ہے، لیکن کہاں تک؟ بشرطہا و شروطہا سے پہلے تک، اس کے بعد کا حصہ اس میں ذکر نہیں ہے، سوائے ایک آدھ علماء کے جنہوں نے پوری حدیث کو نقل کیا ہے، جیسے شیخ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی نے اپنی کتاب ینابل مودہ میں پوری روایت کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ صرف ایک مقام نہیں ہے جہاں پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ نامکمل حدیث کو نقل کیا گیا۔ آپ نے صحیح بخاری کے اندر وہ روایت بھی پڑھی ہوگی کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، اور صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یکون 12 امیرا، پیغمبر فرماتے ہیں میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ تو 12 کے بعد نام بھی بتائے ہوں گے کہ کون کون سے 12 ہوں گے، لیکن نام کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ملیں گے آپ کو سوائے چند ایک کتابوں کے اندر۔ تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اس کے بعد بھی ہوا ہے کہ حدیث کو جو مکمل بیان کی گئی ہے اسے مکمل طریقے سے ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ نیشاپور کے اندر واقعہ پیش آیا، اور مولا کا چونکہ یہاں سے گزر ہوا تھا اس لیے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو یہاں پر بیان کی گئی ہے روایات کے اندر۔ ایک چیز یہ ہے کہ مولا رضا نے یہیں پر پھر نماز انجام دی، اور جب نماز پڑھی ہے تو جہاں پر نماز پڑھ رہے تھے ان کے پائے مبارک کے نشان وہیں پر بن گئے۔ اور پھر اس کے اندر عوام الناس نے بھی بہرحال اس بات کو شہرت دی ہے کہ وہی مقام پھر سخت ہو گیا اور پتھر کے مانند ہو گیا، اور اسی مقام کو یہاں پر پھر قدمگاہ امام رضا کے طور پر نصب کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات روایت کے اندر ہمیں کہیں نہیں ملی، البتہ بعید نہیں ہے کہ یہی چیز ہوئی ہو، کیونکہ خود یہیں کا واقعہ جو روایت کے اندر ملا ہے وہ یہ ہے کہ نیشاپور والوں نے امام رضا سے یہ عرض کیا کہ ہمارے پاس یہاں پر کوئی کام کاج کرنے کے لیے کوئی صنعت کاری نہیں ہے، کوئی انڈسٹری موجود نہیں ہے، آپ کوئی ہمیں یہاں پر کوئی ہنر سکھا دے، کوئی چیز بتا دیں۔ تو امام رضا نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ جو پہاڑ موجود ہے اس پہاڑ سے ہم برتن بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ پہاڑ بہت زیادہ سخت ہے اور ایسا ہے کہ جس سے برتن نہیں بنائے جا سکتے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے دعا فرمائی اور گویا یہ فرمایا کہ اے پروردگار، جو داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنا دینے والا تھا، وہ حجت خدا کے لیے پہاڑ کو نرم بنا دے تاکہ یہاں کے لوگ اس پہاڑ سے استفادہ کریں۔ البتہ یہاں پر آپ کو چیز نظر آئے گی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مٹی سے بنی ہوئی ہیں، مٹی کے برتن ہیں، مٹی کے مکانات ہیں، مٹی کی عمارتیں موجود ہیں، تو وہ ظاہراً مولا رضا علیہ السلام کی کرامات کے نتیجے میں ہے کہ جو باقاعدہ روایت میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بات بھی جو روایات کے اندر بیان کی گئی اور ایک احتمال دیا گیا ہے کہ خود مولا رضا جب پیادہ سفر کر رہے تھے تو وہیں کے لوگوں نے دیکھا کہ امام رضا کے قدموں کے نشانات بن گئے ہیں، انہی قدموں کے نشانات کے مطابق ہی پتھر کو تراشا گیا اور پھر وہ پتھر یہاں پر نصب کیا گیا ہے۔ تو جو باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں ہمیں اتھینٹک باتیں بیان کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ زبان زد عام جو باتیں ہیں وہ ہم کہیں پر بیان کر دیں اور پھر کوئی اعتراض کرے کہ یہ بات کس کتاب میں موجود ہے۔ لہٰذا یہ قدمگاہ امام رضا علیہ السلام کی وضاحت تھی۔ دوسری چیز جو چشمہ امام رضا علیہ السلام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس حوالے سے بھی دو روایتیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب نماز کے لیے امام نے کہا کہ مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے تو کہا کہ یہاں پر پانی بہت کم ہے، عام طور پر لوگ تیمم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو پھر مولا رضا علیہ السلام نے ان کی آسانی کے لیے کہ یہ اب پانی سے سیراب بھی ہو اور وضو کے لیے بھی پانی مہیا ہو، یہیں سے چشمہ جاری فرمایا اور پھر اسی سے وضو کیا۔
اور پھر خود اسی سے وضو فرمایا اور پھر اس سے نماز انجام دی. اور دوسری روایت کے مطابق یہ کہ یہاں کے لوگوں نے شکایت ویسے ہی کی کہ اے امام یہاں پر پانی بہت کم ہے, ہمارے لیے پانی کی قلت ہوتی ہے, آپ کو انتظام فرما دیجئے. تو مولا نے ویسے ہی ان کے لیے چشمے کا انتظام فرمایا, اور آج بھی یہ چشمہ آباد ہے اور آج بھی اس میں سے پانی جاری و ساری ہوتا ہے. 1000 سال گزر گئے ہیں لیکن مولا رضا کا معجزہ آج بھی اسی انداز سے تر و تازہ ہے. البتہ یہاں پر چونکہ کرونا کی جو سچویشن قائم ہوئی ہے اس کے بعد یہ چشمہ امام رضا قریب سے بند کر دیا گیا ہے, کیونکہ جگہ تنگ ہے, سب ایک ساتھ جائیں تو خدا نخواستہ کسی کی وجہ سے کسی کو مرض لاحق نہ ہو جائے. لیکن اس چشمے کا جو پانی نکلتا ہے وہ یہیں پر ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ سبیل کی صورت میں موجود ہے, بیک سائڈ پر جہاں پر ٹیپس لگے ہوئے ہیں وہاں سے چشمے امام علی رضا علیہ السلام کا پانی آپ بھر سکتے ہیں. مولا رضا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ایک باوزہ بلند درود پڑھ دیجیے گا, محمد و آل محمد.